گھر بنا کر دیے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب تو اسی زمانے کے آدمی تھے، سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں جہاں وہ رہتے تھے 40 سال، ان کے گھر کی باہر کا دروازہ تو تھا، اندر کسی کمرے کا دروازہ نہیں تھا کہ ایک کپڑا لٹکایا ہوا ہے، کافی ہے، کیا ضرورت ہے؟ اچھے خدمت کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ ہر آنے والی جماعت کو ایک مولانا صاحب ملنے گئے، ان کو کہا ہمارے ساتھ افطاری کرنا، ان کا میں تو حرم شریف کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو میری طرف سے وہیں پر افطاری کر لینا۔ وہ کہتے مجھے اتنے پیسے دیے تھے جس سے 2 دفعہ پاکستان سے آ کر عمرہ ہو سکتا ہے۔ خرچ اس طرح کر رہے ہیں، اور اپنے گھر میں دروازہ بھی نہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول خرچ کر رہے ہیں، 100 اونٹ ابو سفیان کو، 100 اونٹ حکیم بن حزام کو، 200 اونٹ اس کو، 10,000 بکریاں صفوان ابن امیہ کو، ان کو اتنا دے دو۔ لوگوں نے کہا یہ جمیل غریب آدمی ہے، آپ نے کہا اسے ہم کچھ نہیں دیں گے، اس کا ایمان کافی ہے، اس کے لیے اس کا ایمان کافی ہے، اس کے لیے اس کا ایمان کافی ہے۔ لوگوں نے وہ جب آپ نے مہاجرین جو بڑے بڑے سردار نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو پکا کرنے کے لیے آپ نے مال تقسیم کر دیا، تو انصار مدینہ نے آپس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے بات چلائی، انہوں نے کہا کہ جب لڑائی کی ضرورت تھی تو یا للانصار، انصار کو بلایا، اور جب مال آ گیا تو اپنی قوم کو دے دیا۔ تو آپ نے انصار کو جمع کر کے فرمایا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے ایمان دیا، تمہیں میرے ذریعے سے ایمان دیا، قرآن دیا، نماز دی، اعمال دیے، تمہیں سب کچھ میری وجہ سے ملا۔ تم بھی کہو نا کہ تمہیں اپنی قوم نے نکال دیا تھا، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تم بھی بولو۔ اور پھر ان کو فرمایا کہ تم اس سے خوش نہیں ہو کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو ساتھ لے کر جاؤ۔ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، میرا جینا اور میرا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ ان کا ہم راضی ہیں، بہت روئے، ان کا ہم اس پر راضی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی، تمہیں پیچھے کیا جائے گا، بعد والوں کو آگے کیا جائے گا، کہ پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا تم ان سے صبر کرنا، حوض کوثر پر میرے پاس آنا، میں تمہاری قربانیوں کا بدلہ اللہ سے لے کر دوں گا۔ چنانچہ بعد میں مہاجرین پہ تو آپس میں جھگڑے ہوئے، لیکن انصار مدینہ نے کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ بعد میں پوری صدی کبھی انصار نے جھگڑا نہیں کیا، ان کا ہمیں وہیں پر ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ ہمیں بتا کر گئے تھے کہ آخرت کی زندگی اصل ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کو تو اللہ متاع کہتے ہیں، عورتیں جو صفائی کا کپڑا رکھتی ہیں اس کو متاع کہتے ہیں، یہ دنیا تو متاع ہے، اس کو تو زندگی کہتے ہی نہیں، یہ تو کھیل کود ہے۔ ہاں، اصل زندگی تو آخرت، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ وہاں کا پہلا دن ہی 50,000 سال کا ہوگا، پہلا دن ہی 50,000 سال کا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ پھر آخرت میں وہاں موت آئے گی نہیں، ہمیشہ کی زندگی۔ 40 سال بعد یہاں بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، دیکھو بوڑھے آدمی، وہاں پر 40,000 سال گزر جائیں گے پھر بھی پہلے دن کی طرح جوان، 40 لاکھ سال گزر جائیں گے پھر بھی پہلے دن کی طرح جوان، 40 کروڑ سال گزر جائیں گے پھر بھی پہلے دن کی طرح جوان، 40 ارب سال گزر جائیں گے پھر بھی پہلے دن کی طرح جوان، 40 کھرب سال گزر جائیں گے پدم سال، اور 40,000 کھرب سال گزر جائیں گے پھر بھی پہلے دن کی طرح جوان۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، موت کبھی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اللہ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے، یہاں تو ہم قاری صاحب سے قرآن سنتے ہیں، وہاں اللہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے، ایک ایک حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا اور ان کے اوپر برسے گا، ان کی خوشبوؤں میں اور ان کے نور میں اضافہ ہوگا، اور پھر ان کے گھر والوں پر بھی برسے گا۔ اس دن جب وہ گھر جائیں گے تو ان کی بیویاں ان کو کہیں گی کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو۔ وہ کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، کہ یہ وہ نور تھا جو اللہ کے قرآن پڑھنے سے نکلا تھا۔ اس لیے وہاں کی ایک عورت کا دوپٹہ اگر دنیا میں آ جائے تو یہ ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے۔
صرف کوہاٹ نہیں، پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے، وہاں کے ایک ناخن کے برابر چیز باہر آ جائے تو یہ ساری دنیا روشن ہو جائے، وہاں کی ایک بالش جگہ کی قیمت ساری دنیا کے خزانے نہیں دے سکتے، وہاں پر 1000 من پرندوں کا گوشت ایک دن میں کھائیں گے، پرندوں کا گوشت ایک دن میں 1000 من کھا لو، پھر 1000 من پھل بھی کھا لو، اور نہ پیشاب آئے گا نہ پخانہ آئے گا، نہ کوئی بیماری، پوری جنت میں کسی ڈاکٹر صاحب کا کلینک نہیں، ضرورت نہیں ہے، وہاں پر ڈاکٹروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بیماری نہیں آتی، کوئی تکلیف نہیں آتی، ہمیشہ کی جوانی، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی، ایسے نعمتوں والے چہرے ہوں گے، اور ان کے لباس ایسے ہوں گے، ان کی نعمتیں ایسی ہوں گی، پھر جنت میں جا کر، اور یہ جو بتایا کہ اس دنیا سے 19 کروڑ مربع میل کی یہ دنیا ہے، 19 کروڑ مربع میل کی یہ دنیا ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت سب سے چھوٹے جنتی کو ملے گی، اس آدمی کو ملے گی جو، یہ تو مجرموں کی جنت بتائی ہے، تو نیک لوگوں کی جنت کتنی بڑی ہوگی، یہ تو جو جہنم میں جلتے سب سے آخر میں جہنم سے نکلیں گے، اتنا تھوڑا ایمان تھا، ذرے جتنا، اس کو اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ، جب سے ہم نے دنیا بنائی تھی اس وقت سے لے کر آخری انسان تک اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تمہیں دے دی، یہ 10 گنا بڑی، اور 80,000 خادم اور اتنی ان کی بیویاں، یہ تو ان کی بات ہے کہ جو آخر میں جائیں گے، مجرموں کی بات ہے، تو بڑے لوگوں کی جنت کیسی ہوگی، ان کی عورتیں کیسی ہوں گی اور ان کی نعمتیں کیسی ہوں گی، اس کے اندر اصل وہ نعمتیں ہیں، اصل وہ زندگی ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے، وہاں اللہ سے قرآن سنیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے، حضور کی مجلس میں بیٹھیں گے، اصل زندگی وہاں کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی اگر ایمان اور اعمال تھوڑا سا وقت ہے، اس کو تیار کر لو، پھر آخرت میں ہمیشہ کی جنت، اور دنیا بھی ہم تمہاری جنت جیسی بنا دیں گے، نبیوں کی طرح پالیں گے، تاجروں کی طرح نہیں پالیں گے، دکانداروں کی طرح نہیں پالیں گے، ہم تمہیں نبیوں کی طرح پالیں گے، نسلوں کو بھی روزی دیں گے، اللہ کے ہاں سے اعلان ہوتا ہے اس آدمی کو روزی دو، اس لیے کہ اس کے دادے کے دادے کے دادے کے دادے کے دادے کا دادا نیک آدمی تھا، اس آدمی کو روزی دو اس لیے کہ اس کا پردادا، وہ 7ویں پشت والا دادا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے، دیوار گرنے والی تھی کہ اس کو ٹھیک کر دو، کیوں ٹھیک کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال تھا، ان کا باپ نیک آدمی نہیں تھا، ان کا جو 7ویں پشت میں جو دادا تھا وہ نیک تھا، اور وہ نفلی اعمال کرتا تھا، یہ تو فرائض کو زندہ کرنے والی محنت ہے، دعوت والی محنت، اس سے نمازیں زندہ ہوں، اس سے فرائض زندہ ہوں، اس سے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، تو پھر فرض کے زندہ کرنے سے کتنا ملے گا، اور اس محنت کو کرنا تو کروڑوں فرضوں کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ تو اس لیے وہ اصحاب کہف کے نوجوان جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو نکلے تھے، اللہ نے قرآن کے بیچ میں ان کا قصہ ذکر کیا، اصحاب کہف، ان کا قصہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، قیامت تک پڑھا جائے گا، وہ تو ایمان کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اور جو ایمان کو پھیلانے کے لیے نکلیں گے ان کو اللہ کتنا ان سے راضی ہوں گے۔ اس لیے الیکشن ہوتا ہے نا، الیکشن میں انتخابات میں ورکر ہوتے ہیں، نوجوان لڑکے ورکر بن جاتے ہیں، اس پارٹی کے ورکر، اس پارٹی کے ورکر، کیوں؟ گھر میں کھانا اچھی طرح نہیں ملتا، وہاں غریب لڑکے ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر اب ان کے بڑے مزے ہوتے ہیں ورکروں کے، جب دیکھو الیکشن کے دنوں میں روسٹ مرغے، بریانیاں، بوتلیں پیتے ہیں، کاروں میں پھرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ سارے خرچے، تم تو غریب آدمی ہو، تو وہ فوراً کہتا ہے جس کی طرف میں بلاتا ہوں سارے خرچے وہ اٹھاتا ہے۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دنیا کے فاسق اور فاجر انسان اور یہ دنیا کے کنجوس انسان، یہ بھی اپنی طرف بلانے والوں کے خرچے اٹھاتے ہیں، تو وہ رحمت والے کریم اور رحیم اللہ، وہ سخی اللہ، وہ اپنی طرف بلانے والوں کے خرچے نہیں اٹھائیں گے؟ ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے خرچے اللہ اٹھائیں گے، ہمارے کام اللہ بنائیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ، اللہ کی طرف ہم بلا رہے ہیں۔ لوگ 2 نمبر دوائیاں بیچتے ہوئے نہیں شرماتے، ہم رب العالمین کی طرف بلاتے ہوئے کیسے شرمائیں گے؟ ہم تو اس بڑے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ زمین سے، آسمان سے اوپر کی ہر چیز اس کے علم میں ہے، نیچے کی ساری چیزیں بھی اس کے علم میں ہیں، درمیان میں جو کچھ ہے وہ بھی سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وہ بڑے اللہ،
اس اللہ کا حکم اس میں سب کچھ اسی نے بنایا ہے، بنایا بھی اسی نے ہے۔ وہ ایسے پہلے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں، ایسے آخری ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔